ڈارون کہتا تھا کہ کائنات جنگ کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اپنے سائنسی ثبوتوں سے شاید اس نے یہ ثابت بھی کر دیا ہو، کیونکہ جہاں تک ثبوتوں کا معاملہ ہے تو ان کی نیچر ہی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں آپ کا فوکس ہے، جو ثبوت آپ ڈھونڈنے نکلے ہیں ویسے ہی ثبوت آپ کو ملتے ہیں۔ ڈارون کو جنگل میں درندے شکار کرتے اور چھوٹے جانور بچتے اور اپنے سے کمزور جانوروں کو مارتے نظر آئے، لیکن جنگل کے اس ایکو سسٹم میں موجود باہمی تعاون، کوآپریشن کو اس نے دیکھا ہی نہیں۔ شیر کے دن کا وہ 1 گھنٹہ توجہ کا مرکز رہا جب وہ شکار کر رہا تھا۔ شیر کے وہ باقی 23 گھنٹے چونکہ توجہ کا مرکز نہیں تھے، اس لیے وہ نظر نہیں آئے کہ جب وہ کوآپریٹ کر رہا تھا۔ اس کائنات میں جو بھی چیز جیسی ہے وہ ایسی اس لیے ہے کہ پوری کائنات اس کو ایسا ہونے میں تعاون دے رہی ہے۔ یہی کائنات کی بنیادی نیچر ہے۔ اصل مسئلہ ہے توجہ کا، فوکس کا۔ جہاں آپ کا فوکس ہو آپ وہیں جاتے ہیں۔ کامیاب لوگوں اور ناکام لوگوں کے ذہن کا اگر مکمل تجزیہ کیا جاتا تو ایک ہی بات نکل کر سامنے آتی: رائٹ فوکس اینڈ رانگ فوکس۔ تم بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو صرف اس بات کو کھوجو کہ دن کا زیادہ تر حصہ تمہارے تھاٹس کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، غربت یا امارت، بیداری یا فرار۔ بیدار انسان اس کائنات میں موجود باہمی تعاون کو دیکھتا ہے، اور سویا ہوا آدمی اس کائنات میں صرف جنگ کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ کائنات باہمی تعاون پر کھڑی ہے، یہ کائنات سرنڈر پہ کھڑی ہے، یہ کائنات عدم مزاحمت پہ کھڑی ہے۔ ریزسٹنس صرف انا کا ایک فریب ہے جس سے وہ خود کو موٹا کرتی ہے، اور جنگ صرف انا ہی دیکھتی ہے کیونکہ اس کی سانسیں ہی مقابلے پر ریزسٹنس پر چلتی ہیں۔ تم بچوں کو دیکھتے ہو، بات بے بات گرتے ہیں، خام خواہ چوٹیں کھاتے رہتے ہیں۔ ایک چلنا سیکھ رہا بچہ ایوریج 1 دن میں جتنا گرتا ہے اتنا اگر ایک بڑا آدمی اپنی پوری زندگی میں بھی گرے تو اس کی ایک بھی ہڈی سلامت نہ رہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا بڑے آدمی کی ہڈیاں پسلیاں چھوٹے بچوں سے زیادہ نرم و نازک ہوتی ہیں؟ بڑا ایک بار گرے چوٹ کھا کے ہسپتال جا پہنچتا ہے، لیکن ایسی 20 چوٹیں بچہ روز کھاتا ہے اور تھوڑی دیر رو دھو لینے کے بعد پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ عقل کے جو تمہارے ترازو ہیں ان کے حساب سے سوچیں تو اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ بچے کو چوٹ لگتی اس کی ہڈیاں ٹوٹتی اور بڑے کو نہ لگتی، کیونکہ بڑے کی ہڈیاں بچوں کی طرح کمزور اور کومل نہیں ہوتی۔ بڑوں کی ہڈیاں تو زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، مگر فریکچر ہمیشہ بڑے کی ہڈیاں ہوتی ہیں، بچے کی نہیں۔ بچہ گرتا ہے، روتا ہے، اٹھتا ہے، پھر کھیلنے لگتا ہے۔ تم گرتے ہو، سیدھے ایمبولینس پہ سوار ہسپتال پہنچ جاتے ہو۔ اگر طاقتور ہونا ہی فتح ہوتا، اگر طاقتور ہونا ہی تحفظ ہوتا، سیفٹی ہوتی، تو بچے کی ہڈیاں ٹوٹتی، بڑے کی نہیں۔ اس کو دوسری مثال سے سمجھو۔ کبھی تم نے شرابی کو دیکھا ہے راستے پہ کیسے گرتا پڑتا جاتا ہے؟ آپ کسی شرابی کی طرح ذرا گر کر دیکھیں، کہاں کہاں سے ہڈی ٹوٹتی ہے۔ شرابی روز رستوں پہ گرتا ہے، روز ہی صبح گھر پہنچ جاتا ہے، نہ ہڈی ٹوٹتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے۔ شرابی میں وہ کیا راز ہے؟ اس میں بھی وہی بچے والا راز ہے۔ اصل میں بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ گر رہا ہے، وہ جھک جاتا ہے اور گرنے سے راضی ہو جاتا ہے، ریزسٹ نہیں کرتا، مزاحمت نہیں کرتا، وہ نیچر کی پوری اسکیم کے ساتھ تعاون کر جاتا ہے۔ شرابی بھی یہی کرتا ہے، کیونکہ جب وہ گر رہا ہوتا ہے اسے ہوش ہی نہیں ہوتا، بے ہوش ہوتا ہے، اس سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ گر رہا ہے اور وہ بڑے مزے سے گر جاتا ہے۔ مگر تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ جب گر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ گر رہے ہیں،
اور اس پتہ ہونے کی وجہ سے آپ مزاحمت کرتے ہیں، گرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کمپیٹ کرتے ہیں کہ نہیں گرنا۔ زمین کی کشش، گریویٹیشنل فورس تمہیں نیچے کی طرف کھینچتی ہے، تم اس کو ریزسٹ کرتے ہو۔ اس مقابلے میں، اس جنگ میں ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، گرنے سے نہیں، ریزسٹنس سے ہڈیاں ٹوٹتی ہیں۔ فقیر کیا کہتا ہے؟ فقیر کہتا ہے کہ گر جاؤ، جب گر ہی رہے ہو تو گر جاؤ، لڑو مت، مزاحمت مت کرو، خود اپنی طرف سے گر جاؤ، ساتھ دو کشش ثقل کا، یقین مانو ہڈیاں نہیں ٹوٹیں گی۔ وہ بچہ جو گرتا ہے اور ہڈیاں نہیں توڑواتا، وہ انجانے میں یہی کر رہا ہوتا ہے۔ بچہ چھوٹے پودوں کی طرح رویہ دکھاتا ہے، آندھی آتی ہے تو اس کا مقابلہ نہیں کرتا، اس کا ساتھی ہو جاتا ہے، بغاوت نہیں کرتا، تعاون کرتا ہے، ریزسٹ نہیں کرتا، کوآپریٹ کرتا ہے۔ شرابی بھی بالکل یہی کرتا ہے، ہوش نہیں ہوتا، اس لیے وہ بھی چھوٹے پودے کی طرح بیہیو کرتا ہے، بچے کی طرح بیہیو کرتا ہے، اور آندھی میں آندھی کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ یہی شرابی ہو، اسے ہوش ہو، تب گرے، تب چوٹ کھائے گا۔ صوفی کیا ہوتا ہے؟ صوفی یہی کام کرتا ہے، مگر ہوش میں، پورے شعور کے ساتھ، کانشیسلی۔ بچے جو انجانے میں کرتے ہیں، شرابی جو بے ہوشی میں کرتے ہیں، صوفی اس کو ہوش میں کرتا ہے، جان کے کرتا ہے۔ دو لفظ ہیں، بہت اہم ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔ زندگی کے سارے مسئلے ان دو لفظوں کے ساتھ جڑے ہیں، مزاحمت اور ترک مزاحمت، ریزسٹنس اور سرنڈر۔ اگر تم مزاحمت کرو گے، ریزسٹ کرو گے تو ہار کر رہو گے، اور اگر سرنڈر کرو گے تو جتنے ہارتے ہوئے چاہے تم نظر آتے رہو، جیت کر رہو گے۔ آندھیاں گزر جائیں گی، تم واپس کھڑے ہو جاؤ گے۔ پتہ ہے زندگی بڑا دلچسپ کھیل ہے۔ تم کھیل کھیلنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، تمہیں اس کھیل میں دلچسپی صرف جیتنے کی حد تک ہے۔ تم جیتنے کے لیے بس یہ کھیل کھیلنا چاہتے ہو، اور جب جیت نہیں پاتے ہو تو زندگی غم کی دھند میں لپٹ جاتی ہے۔ زندگی کا معجزہ پھر آنکھوں کے سامنے نہیں رہتا۔ ایک بات میری لکھ کے رکھ لو کہ جیت کی خواہش میں زندگی کا کھیل کھیلو گے تو آخر میں ہارے ہوئے لوٹو گے۔ لیکن اگر کھیل کھیلنا تمہارا مقصد بن گیا تو کبھی مایوس نہیں ہوگے۔ بچوں کو دیکھو، سارا دن کھیلتے ہیں، ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں انہیں اس بات سے کوئی سروکار ہی نہیں، وہ کھیل میں مگن ہیں۔ اس لیے دیکھتے نہیں ہو کہ جب کھیل میں جیت کی خواہش شامل ہوتی ہے، یعنی جب تم بڑے ہو جاتے ہو تو بڑی حسرت سے بچپن کو یاد کرتے ہو۔ کیوں یاد کرتے ہو؟ صرف اس لیے کیونکہ بچپن میں تم صرف کھلاڑی تھے، زندگی کے کھیل کے کھلاڑی۔ بڑے ہو کر تم اس کھیل کو جیتنے میں مست ایک روبوٹ بن گئے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے تم سے اس کھیل کا سارا لطف چھین لیا ہے۔ سب کچھ وہی ہے، سب کچھ تم آج بھی ویسا ہی کر رہے ہو جو بچپن میں کرتے تھے۔ بچے کا بال کے پیچھے بھاگنا اور تمہارا عہدے، دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگنا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ تب کھیل مقصد تھا، اب جیت کی خواہش مقصد ہے۔ صرف اسی وجہ سے بچے خوش ہوتے ہیں اور بڑے اداس۔ تمہیں ہر دم سراہا جانا پسند ہے، جانے جانے کی خواہش ہے، تعریف و تحسین کی طلب ہے۔ یہ طلب تمہاری نہیں ہے، تمہاری انا کی ہے۔ سراہے جانے کی تمنا کرو گے تو ہمیشہ مذمت اور لعن طعن ہی سنو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ سراہے جانے کی خواہش نہ ہوگی تو لوگ مذمت نہ کریں گے، بلکہ جب سراہے جانے کی خواہش نہ رہے گی تو لوگوں کی مذمت اور لعن طعن تمہیں چھوئے گی نہیں۔ مسئلہ لعن طعن میں نہیں، مذمت میں نہیں، تنقید میں نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ لعن طعن، وہ گالیاں، وہ حد تک تمہیں چھو جاتی ہے۔ خواہش نہ ہوگی تو اس صورت میں مذمت ہوگی، اثر نہیں ہوگا، کیونکہ توقع نہیں ہوگی۔ مجروح مذمت نہیں کرتی، انسان مجروح ہوتا ہے کیونکہ وہ توقع کرتا ہے سراہے جانے کی۔
لعنت ملامت مذمت کیوں چوٹ کرتی ہے؟ اس لیے نہیں کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ لوگ سراہیں، عزت دیں، احترام دیں۔ اصل مرض یہ خواہش ہے، لوگوں کی لعنت ملامت نہیں۔ درد کب ابھرتا ہے؟ اس وقت جب تمنا ہو پھولوں کی اور کوئی پتھر لے آئے۔ درد پتھر میں نہیں ہوتا، درد اس تمنا میں ہے جس نے کچھ اور چاہا تھا اور کچھ اور ملا۔ زخم وہ پتھر نہیں دیتا جو تمہیں ملا، زخم وہ خواہش دیتی ہے جو دل میں تھی کہ پھول ملے گا۔ اگر پھول کی خواہش ہی نہ ہو اور کوئی پتھر دے مارے، کبھی درد نہیں ہوگا۔ ترس آئے گا کہ بیچارہ کیوں محنت کر کے پتھر مار رہا ہے۔ ایک بار سدھارتھ بدھا کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے منہ پر تھوک دیا۔ سدھارتھ نے کپڑے سے منہ صاف کیا اور کہا، کچھ اور کہنا ہے یا بس اتنا ہی کہنا تھا؟ بدھ کا ایک بھکشو تھا، اپنے دور کا بڑا نامی گرامی پہلوان تھا، وہ بھی اس وقت ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ وہ تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ بدتمیزی ناقابل برداشت ہے۔ اس نے بدھ سے اجازت مانگی کہ اس شخص کو اس کی بدتمیزی کا سبق سکھایا جائے۔ بدھ نے اسے کہا، تم سمجھے نہیں، بعض اوقات انسان کچھ کہنا چاہتا ہے مگر زبان کے لفظ کم لگتے ہیں۔ یہ آدمی اتنا غصے میں تھا کہ اسے کوئی لفظ کوئی گالی نہ سوجھی، اس لیے یہ تھوک کے کہہ رہا ہے، یہ کچھ کر کے کہہ رہا ہے۔ کر کے بتانا اور بول کر بتانے میں بڑا فرق ہے۔ کر کے بتانا زیادہ گہری شدت کا عکاس ہے۔ تم دیکھتے نہیں کہ کسی پر بہت پیار آ رہا ہو تو تم کہتے نہیں ہو کہ مجھے تم سے پیار ہے، بلکہ بس اسے گلے سے لگا لیتے ہو، خاموشی سے کچھ کر کے اسے بتاتے ہو کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں۔ جب انسان کے لفظ کمزور پڑ جائیں تو اس وقت ایکشن سے آدمی بولتا ہے۔ بدھ نے بھکشو کو کہا کہ تو ناحق ناراض ہو رہا ہے، اس بیچارے کو دیکھ اس کا غصہ ابل رہا ہے، اور بالفرض اس نے مجھ پر تھوک کر کوئی غلطی بھی کی ہے تو اس نے کی ہے۔ تو آگ بگولا ہو کر سزا خود کو کیوں دیتا ہے؟ اس کو معاف کیا جا سکتا ہے کہ زندگی کے رازوں سے یہ شخص آگاہ نہیں۔ تم کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے کہ تم تو خود کو بھکشو کہتے ہو، خود کو راہ صداقت کا مسافر سمجھتے ہو۔ اس بات کو سمجھو، زندگی چند اصولوں پر کھڑی ہے۔ جب تک یہ اصول زندگی میں آ نہیں جاتے، زندگی خود اپنی بنیاد پر کھڑی نہیں ہوگی۔ ان اصولوں کو اپنی تقریروں، نصیحتوں اور مشوروں کا حصہ نہ بناؤ، زندگی کا حصہ بناؤ۔ سادہ سا اصول ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ ایسے ہی ہے جیسے کسی اور کے کیے کی سزا خود کو دینا۔ اب بھاشنوں، تقریروں، نصیحتوں میں اس اصول کو سبھی بیان کر رہے ہیں، لیکن بتاؤ کہ عملی زندگی میں تمہیں یہ اصول کہیں نظر آتا ہے؟ اصل میں مشورہ دینا بہت آسان ہے، اور میں تمہیں بتاؤں کہ مشورہ دینا کوئی ذہین، کوئی دانشور ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز دی جاتی ہے وہ ہے مشورہ، اور جو سب سے کم لی جاتی ہے وہ بھی ہے مشورہ۔ اس بات کو سمجھو کہ جب تک زندگی مقابلہ رہے گی، جب تک اس زندگی کو تم کمپٹیشن سمجھتے رہو گے، تم سکون سے محروم رہو گے۔ جب زندگی کو کھیل سمجھنا شروع کرو گے تو ہی پھر اسے تم انجوائے کر سکو گے۔ جب زندگی انا کے کنٹرول میں ہوتی ہے تو مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، جیسی کہ یہ تمہاری دنیا ہو گئی ہے۔ اور جب زندگی بینگ کے کنٹرول میں ہوتی ہے تو یہ کھیل بن جاتی ہے، یہ صوفی کا رقص بن جاتی ہے۔ اس پر ذرا غور کرنا۔ تم عزت چاہتے ہو، ذلت سے بچنا چاہتے ہو۔ تمہارا ہمسایہ بھی یہی چاہتا ہے۔ تمہارے ارد گرد موجود جتنے لوگ ہیں سارے یہی چاہتے ہیں نا۔ سارا جہان عزت چاہتا ہے، ذلت سے بھاگتا ہے۔ کامیابی، جیت، فتح سب چاہتے ہیں، اور جہاں سبھی عزت چاہتے ہوں وہاں کوئی اس دوڑ میں آگے نکلے گا، کوئی رہ جائے گا۔ جو آگے نکل جائے گا باقی کے سارے لوگ اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جو خود کو اوپر لے جانا چاہتا ہو اس کے لیے دوسروں کو گرانا ناگزیر ہے۔ دیکھتے نہیں ہو اپنے سیاستدانوں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے ادیبوں کو، وہ اونچائیوں کو چھونے کے لیے کیسے دوسروں کو نیچے گراتے ہیں، خود کو مومن دکھانے کے لیے کیسے دوسروں کو کافر قرار دلواتے ہیں، خود کو محب وطن ثابت کرنے کے لیے کیسے دوسروں کو غدار قرار دلواتے ہیں۔ اگر تو اس اصول پر عظمت چاہتے ہو تو کچھ کو ذلت کی گہرائیوں میں گرا ثابت کرنا ہی ہوگا۔
ایسی کامیابی کو تم کامیابی مان ہی نہیں سکتے جس میں دوسروں کی ناکامی نہ ہو، ایسی عزت کو تم عزت کہتے ہی نہیں ہو جس میں دوسروں کی ذلت نہ ہو، اس فتح کو تو تم فتح ہی نہیں کہتے جس میں دوسروں کی شکست کا خیال شامل نہ ہو، کیونکہ اگر ہر کسی کو اوپر جانے دو گے تو خود کیسے اوپر ہوگے؟ یہ مرتبوں کی ہیرارکی جو تم لوگوں نے بنائی ہے وہ احرام مصر کے طرز پر ہے۔ جتنی اونچائیاں ملیں گی جگہ تھوڑی ہوتی جائے گی، اور جو چوٹی پر سب سے ٹاپ پر کھڑا ہوگا پورا زمانہ اس کا دشمن ہوگا، سارے اسے نیچے گرانے میں یکجاں ہو جائیں گے۔ ایسا موقع جب آتا ہے تو میکیاویلی کو گالی دینے والے، اس پر تنقید کرنے والے بھی اسی کا قول دہراتے ساتھی ہو جاتے ہیں کہ دشمن کا دشمن اپنا دوست۔ دیکھتے نہیں ہو سیاسی جوڑ توڑ، دیکھتے نہیں ہو ملکوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت، یہ اوپر موجود شخص کو نیچے گرانے میں ایک جٹ ہو جاتے ہیں، اور کل جب وہ گر جائے گا تو یہ لوگ پھر آپس میں لڑیں گے، کیونکہ پھر سوال اٹھے گا چوٹی پر کون؟ دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا؟ ازلی دشمن دوست بن گئے۔ کوئی سوچ سکتا تھا اسٹالن، چرچل، روزویلٹ ساتھ کھڑے ہوں گے؟ خیال سے پرے تھا یہ تصور، لیکن جب ہٹلر حدوں سے باہر نکل گیا، ہیرارکی کے احرام مصر پر ٹاپ پر پہنچنے والا ہو گیا، تو انہیں ساتھ ملنے میں کوئی مسئلہ نہ رہا، سب بھول بھال کر دوست بن گئے۔ لیکن جو ہی جرمنی دوسری جنگ عظیم ہارا، یہ پھر آپس میں لڑنے لگے، اور یہ پہلے سے سب کو پتا تھا کہ یہ بعد میں لڑیں گے۔ ان تینوں کی دوستی کی وجہ تو ہٹلر سے دشمنی تھی، وہ گر گیا تو ان کے قریب رہنے کی وجہ بھی ڈھہ گئی۔ جنگ کے دنوں کے دوست اور قریبی اتحادی جنگ کے خاتمے پر ایک دوسرے کے ویسے ہی دشمن ہو گئے، کیونکہ پھر وہی سوال ان کے درمیان آ گیا کہ چوٹی پر کون ہو۔ روس اور امریکہ پھر دشمن بن کر میدان میں کھڑے ہو گئے۔ یہی اصول ہے تم لوگوں کی دنیا میں، عزت، دولت، شہرت، کامیابی، جیت کے خواہش مند کے وہ سب دشمن ہو جائیں گے جو خود دولت، عزت، شہرت اور کامیابی چاہتے ہیں، سب اسے گرانے میں یکجان ہو جائیں گے۔ یہ تمہاری دنیا کا ڈھنگ ہے۔ تم لوگ جنگ ڈھونڈتے ہو کیونکہ انا جنگ کو جیت کر یا ہار کر ہی خود اپنا ہونا ثابت کر سکتی ہے۔ دوسری طرف تمہاری بینگ ہے جسے خود کو ثابت کرنے کے لیے کسی کو مٹانے، ہرانے، ذلیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ خلا اور مادے کا رشتہ، خاموشی اور لفظوں کا رشتہ ایک ایسا راستہ ہے جو انٹلیکچولی بھی آپ کو ریئلٹی کے قریب کر سکتا ہے۔ خلا مادے کا اپوزٹ نہیں ہے۔ خلا دو اجسام کے درمیان موجود فاصلے کا نہیں، دو اجسام کے درمیان موجود لنک کا نام ہے۔ جس کو یہ لنک دیکھنا نصیب ہو گیا وہ پھر کائنات میں تقسیم نہیں، وحدت کو دیکھتا ہے۔ جسے تم سپیس کہتے ہو، وہ جسے تم خلا کہتے ہو، وہ اصل میں دوئی کے سراب کے خاتمے کا نام ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے خاموشی لفظوں کو تخلیق کرنے والی ہے، جیسے دو لفظوں کو بامانی وہ لنک بناتا ہے جسے تم سپیس کہتے ہو، جسے تم خاموشی کہتے ہو۔ تم نے لفظوں کو خاموشی کا الٹ سمجھ لیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ حقیقتیں نہیں ہیں، بلکہ خاموشی وہ ماں ہے جس کی کوکھ سے لفظ جنم لیتے ہیں۔ خاموشی وہ سمندر ہے جس میں لفظوں کی مچھلیاں تیرتی ہیں۔ تمہارے ساتھ بڑا ہی الٹ حادثہ ہوا ہے۔ تم خاموشی کے اس سمندر سے تو کٹ گئے ہو، بس لفظوں کی مچھلیوں سے تمہارا ناطہ قائم ہو گیا ہے، اور ایسا ناطہ کہ جس نے تمہیں سمندر کا دشمن بنا دیا ہے۔ تم دیکھتے ہو اپنی روز کی زندگی کو، کیسے خاموشی کو قتل کرتے رہتے ہو، کبھی انٹرٹینمنٹ کے نام پر، کبھی موبائل اور سوشل میڈیا کے نام پر، کبھی فلم، کبھی ٹی وی، کبھی خبریں، کبھی ٹاک شوز، کبھی ڈرامے۔ مگر جو تم سمجھ نہیں رہے وہ یہ ہے کہ سمندر فنا ہوتا ہے تو مچھلیاں بھی فنا ہو جاتی ہیں۔ جتنا تم شور تخلیق کر رہے ہو اپنی انفرادی، اپنی سماجی، اپنی سیاسی زندگی میں، دیکھ لینا
ایک دن تم خاموشی کو مار بیٹھو گے، اور جس دن یہ خاموشی مری تو جان لینا اس دن لفظ بھی مر جائیں گے، کیونکہ لفظ خاموشی کا سایہ ہیں۔ جب جسم نہ رہے گا تو سایہ بھی نہ رہے گا، جب خاموشی نہ رہے گی لفظ بھی نہیں رہیں گے۔ لفظوں کے درمیان موجود خاموشی کا وقفہ ہے جو لفظ تخلیق کرتا ہے۔ خاموشی مٹی تو تمہاری ساری زبانیں اپنا مطلب کھو دیں گی۔ کبھی تم غور کرو، خاموشی کتنی طاقتور چیز ہے۔ اتنی صدیوں سے لفظوں کے ساتھ تم تجربے کر رہے ہو، زبانیں ایجاد کر رہے ہو۔ کبھی خاموشی کے ساتھ بھی تجربہ کر کے دیکھو۔ تم فرض کرو کسی نے تمہیں گالی دی، تم نے جواب میں گالی دی۔ جو کہا گیا، جو ایکشن کیا گیا، اس کا جواب اسی زبان میں دے دیا گیا۔ یہ ایک طرز ابلاغ ہے، کمیونیکیشن کا ایک طریقہ۔ کمیونیکیشن کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے، اس پر کبھی غور کرو اور ایمانداری سے بتاؤ کہ کون سا ذریعہ ابلاغ زیادہ مؤثر، زیادہ پاورفل ہے۔ دوسرا طرز یہ ہے، اسی مثال کو سامنے رکھ کر دیکھو۔ کوئی شخص تمہیں گالی دے اور تم چپ کھڑے رہے، مکمل خاموش۔ ایک آواز کے ذریعے ہوا کمیونیکیشن ہے اور ایک خاموشی کے ذریعے ہوا ابلاغ۔ انسانوں نے تاریخ کے اس سفر میں بولنے کو، زبان کو حد سے زیادہ اہمیت دے ڈالی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی بھگت رہے ہیں۔ آج چپ رہنا یا کمزوری ہے، یا پھر فرسٹریشن، اداسی میں، مجبوری میں تم چپ ہو پاتے ہو۔ چپ کے ساتھ تم نے سارے غلط رشتے جوڑ دیے ہیں۔ خاموشی تو بس تمہارے دکھوں اور اداسیوں کی زبان رہ گئی ہے۔ خاموشی جیسی طاقتور زبان کو تم جنازوں پر ہی بس آزماتے ہو۔ تم کسی کے گھر جاؤ اور وہ چپ بیٹھا رہے تو تم اس کو اپنی حد تک سمجھتے ہو۔ ہاں، وہ تمہارے آنے کی خوشی کو بیان کرنے میں بے معنی جھوٹے لفظ دہراتا رہے تو سمجھتے ہو کہ ہاں تمہارا ویلکم ہوا۔ تم لفظوں کو جانتے ہو، کیونکہ لفظ تمہیں اس اذیت سے بچا لیتے ہیں کہ جو جاننے کے لیے اٹھانی پڑتی ہے۔ اس تمہارے سفر میں تم نے خاموشی کو سننے کی ساری اپنی صلاحیت کھو دی ہے۔ تم کسی سے کچھ پوچھو اور وہ چپ رہے تو تم سمجھو گے کہ اس نے میری بے عزتی کی یا اسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ تم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ خاموشی بھی جواب ہو سکتی ہے۔ بلکہ میرا تو ماننا یہ ہے کہ آج کی تمہاری دنیا جتنے بھی سوال کر رہی ہے، ان سوالوں کی اکثریت کا حق ہے کہ ان کا جواب خاموشی ہو۔ اس بات کو کاش تم سمجھ پاتے کہ کچھ چیزوں کا جواب بس خاموشی ہی ہوتی ہے۔ بلکہ ذرا گہرا غور کرو تو زندگی کے جتنے بھی بڑے اور عظیم سوال ہیں، ان کے جواب خاموشی میں ہی کہیں چھپے ہیں۔ لیکن تم سوال کرو اور جواب نہ ملے تو یہی سمجھتے ہو کہ تمہارے سوال کو عزت نہیں دی گئی، یا پھر یہ سمجھتے ہو کہ جس سے سوال پوچھا ہے وہ تمہیں جواب نہیں دینا چاہتا یا اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان کا جواب ہی خاموشی ہے۔ اس بات کو سمجھو، جن کے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں ہے وہ بھی بول رہے ہیں، اور وہ اس ڈر سے بول رہے ہیں کہ اگر وہ نہ بولے تو لوگ جان جائیں گے کہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کبھی غور سے دیکھنا اپنے ٹی وی پر ہو رہے مباحثوں کو۔ وہ بول بول کر بتا رہے ہیں کہ انہیں سب پتہ ہے، لیکن وہ اصل میں بول ہی اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ یہ راز نہ کھلنے پائے کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ لوگ خاموشی سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ تمہاری دنیا، کبھی غور سے دیکھنا اس کو، یہ احمقوں کی دنیا ہے۔ ان کے دماغ لفظوں سے اتنے بھر گئے ہیں کہ ان میں خاموشی کی کہیں جگہ ہی نہیں رہی۔ دن رات، سوتے جاگتے سب بول ہی رہے ہیں، جیسے لفظ کوئی ہماری زنجیر ہیں جن سے ہم چھوٹ ہی نہیں سکتے۔ مگر جو تم نہیں سمجھ پا رہے وہ یہ ہے کہ لفظ کنارہ ہیں۔ زندگی تو بیچ منجھدار کے ہے۔ اگر تم لفظوں کے کناروں سے چمٹ گئے تو زندگی کے سمندر کی گہرائیوں کو کبھی نہ چھو سکو گے۔ تم زندگی کی لہر کو کبھی چھو ہی نہ سکو گے۔ اس بات کو سمجھو، لفظ باہر سے آتے ہیں، تمہارے اندر سے نہیں نکلتے۔
تم جب پیدا ہوئے تھے تو لفظوں سے آزاد پیدا ہوئے تھے، لفظ تم نے باہر سے سیکھے ہیں۔ سمندر اترتے ہیں تو کنارے ساتھ نہیں لاتے، کنارے تو باہر پیدا ہوتے ہیں۔ سرحدیں تو باہر کی زندگی میں تراشتے ہو تم، خود تو بے کنار آتے ہو۔ لامحدود وسعتوں کے ساتھ تم دنیا میں خاموش آتے ہو، پھر اس کے بعد لفظوں کی چار دیواری میں خود کو قید کر لیتے ہو۔ کوئی مسلمان ہے کیونکہ اس کے پاس مسلمان لفظوں کی دیوار ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے کیونکہ اس کی دیوار انہی لفظوں سے اٹھائی گئی ہے۔ سوچو نا، کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، فرق کیا ہے؟ لفظوں کا ہی فرق ہے نا۔ لفظ نہ ہوتے تو کیسے تم ان قوموں، فرقوں، ناموں میں زندگی کو بانٹتے؟ اگر خاموشی ہوتی تو کل زندگی سے خود کو تم کیسے کاٹتے؟ کیسے کہتے یہ درخت ہے، یہ میں ہوں؟ کیسے کہتے یہ امیر ہے، وہ غریب ہے؟ خاموشی ایک ایسا ٹول ہے جو ہر تقسیم کو توڑ دیتی ہے۔ خاموشی میں تم بس خلا ہو، کل خلا، اور وہی تمہارا اصلی ہونا ہے، تمہاری حقیقی بینگ۔ تم بہت پوچھتے ہو نا کہ کیسے خود تک پہنچوں؟ لفظوں کی اینٹ اینٹ کر کے جو تم نے اپنے ارد گرد چار دیواری اٹھائی ہے، اسے توڑ کر دیکھو۔ یہ سوال پھر کبھی نہ کر سکو گے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ایک لفظ۔ تمہاری قوم، تمہارا سٹیٹس، تمہاری ذات، تمہاری برادری، تمہارا پیشہ، تمہارا عہدہ، تمہاری ڈگری، تمہاری فیکٹری کیا ہیں؟ بس لفظ۔ ان لفظوں کو مائنس کرو اور پھر پوچھو کون ہو تم؟ پھر یہ سارے سوال ہی بیکار ہو جائیں گے۔ پھر میں اور تو کی تقسیم کہاں رہے گی؟ مگر یہ خاموشی کی زبان سیکھنا بہت مشکل ہے۔ اصل میں سب سے مشکل زبان ہی نہیں، کائنات کی واحد زبان یہی خاموشی ہے۔ خاموشی کی یہ زبان سیکھنی نہ پڑے، اس لیے ہی تو تم جھوٹی زبانیں تراشتے ہو، خود ہی ایک فریب اپنے ارد گرد کھڑا کر دیتے ہو۔ سوچو نا، دنیا میں کتنی زبانیں ہیں؟ اگر زبان حقیقت ہوتی تو اتنی مختلف زبانیں کیسے ہوتی؟ ہاں، خاموشی یونیورسل ہے، عالمگیر ہے، مگر خاموشی کی زبان میں مہارت بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تم لیکن ٹھہرے سہل پسند، تم غار ہرا کی خاموشی کو شریعت کا حصہ ہی نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ جب تک تم لفظوں کے آئینوں میں خود کو دیکھ دیکھ کر خود کو مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی کہتے رہے، مشرقی، مغربی کہتے رہے، ہندوستانی، پاکستانی، امریکی سمجھتے رہے، مغل، ارائیں، بلوچ جانتے رہے، تب تک تم جان ہی نہیں سکتے کہ تم کون ہو۔ تم نے یہ نہیں جانا کہ تم کون ہو، تم نے بس چند لفظ جانے ہیں۔ سماج تمہیں لفظوں سے بھرتا ہے، ورنہ تم خاموش ہی پیدا ہوتے ہو۔ یہ جسے تم تعلیم و تربیت کہتے ہو، یہ اور کچھ بھی نہیں، بس چند لفظوں کو یاد کرانے کا نام ہے تمہارا تعلیمی نظام۔ تمہارے تعلیم و تربیت کے سارے ادارے تمہیں لفظوں سے بھرتے رہتے ہیں۔ سماج اور مذہب کا بنیادی فرق بس اتنا ہے کہ سماج تمہیں لفظوں سے بھرتا ہے اور مذہب تمہیں لفظوں سے ماورا لے جاتا ہے، لفظوں سے اوپر اٹھاتا ہے۔ اس ایک نقطے کو سمجھے بنا تمہیں مذہب سمجھ نہیں آ سکتا۔ سماج جو لکیریں کھینچتا ہے، مذہب ان لکیروں کو مٹانے کا نام ہے۔ یوں سمجھو کہ سماج کے سکھائے کو انسیکھا کرنا ہے حقیقی مذہب۔ سماج اگر سیکھنا ہے تو مذہب اس سیکھ کو انسیکھا کرنا، پھر سے کوری سلیٹ ہو جانا ہے اصل مذہب۔ لفظوں کی چار دیواری کو توڑنا ہے مذہب، قطرے کو سمندر کر دینے کا نام ہے مذہب۔ فقیر کہتا ہے کہ تمہارے اندر دو طرح کے لفظ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، ایک وہ جو لفظوں سے تم سیکھتے ہو، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو خاموشی سے پھوٹتے ہیں۔ حقیقی لفظ وہ ہوتے ہیں جو تمہارے اندر موجود خاموشی کی لامحدود سلطنت سے پھوٹیں، اور جھوٹے لفظ وہ ہیں جو تم نے معاشرے سے مستعار لیے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے وادی کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اونچی صدا لگائی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تمہاری ہی آواز کی گونج پہاڑ کی چوٹیاں
تمہیں واپس کر دیتی ہیں۔ یہ غیر حقیقی لفظ ہیں۔ گھاٹی سے 400 آوازیں تو گونجیں مگر ان کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ تم بھی وہی وادی ہو جس میں یہ سماج کی آوازیں چیخ رہی ہیں۔ یہ تمہاری آواز نہیں ہے۔ جب تم کہتے ہو کہ میرا نام یہ ہے، سوچتے ہو کہ یہ نام تم سے کبھی نہیں نکلا، یہ نام تو تمہیں گھر والوں نے دیا۔ جب تم کہتے ہو یہ تمہارا عہدہ ہے، یہ تمہارا مذہب ہے، یہ تمہارا پیشہ ہے، سوچو کون بول رہا ہے، تم یا تمہارا سماج؟ تم وہ گھاٹی ہو جو پہاڑوں کی اس مردہ آواز کو بس دہرائے چلے جا رہے ہو۔ گھاٹی تو وہی لوٹاتی ہے جو سماج اس کی طرف پھینکتا ہے۔ یہ ہندوستانی پاکستانی سے نفرت کر رہا ہے، پاکستانی ہندوستانی سے، ہندو مسلمان سے، مسلمان ہندو سے، عیسائی مسلمانوں سے، مسلمان عیسائیوں سے۔ یہ نفرت کیا تمہاری آواز ہے؟ یہ نفرت کیا تم ماں کی کوکھ سے لائے تھے؟ نہیں، تمہاری وادی سے سماج کی چیخ گونج رہی ہے۔ گونج اصلی آواز کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر سماج کے لفظ تم میں گونج رہے ہیں تو سمجھو کہ تم کچھ نہیں ہو، بس گونج ہو، اور اس گونج کو ہی تم نے اپنی آواز مان لیا ہے۔ تمہاری آواز، تمہارے لفظ وہ نہیں جو باہر سے تمہارے اندر گھسے، بلکہ تمہاری آواز وہ ہے جو اندر سے باہر آئی۔ حتمی سچ کو جان لینے کے بعد ہی تمہیں اپنی آواز مل سکتی ہے، اور کوئی راہ ہے ہی نہیں۔ تم جب وادی میں کھڑے ہو کر چیختے ہو تو کیا اس سے جو گونج پیدا ہوتی ہے اس کو کوئی اہمیت دیتے ہو؟ نہیں، کیونکہ جانتے ہو کہ یہ اصلی نہیں ہے، اور یہ حقیقت تمہارے اندر کوئی ہے جو جانتا ہے۔ اس لیے تو تم مولویوں، پنڈتوں، پروہتوں کی آوازیں، ان کے واز سنتے بھی ہو، ان کو لاکھ عزتیں دیتے ہو، تعریفوں کے پل باندھتے ہو، غزالی زماں، شیریں زباں، فقیہ العصر، ہزار خطابات دیتے ہو، مگر ان کے لفظ تم میں جا کر تمہارا حصہ نہیں بن پاتے۔ تم ان کے واز سن کر RSS بن سکتے ہو، طالبان بن سکتے ہو، مگر تم نہیں بن سکتے۔ تم ان سے بھگوان، خدا کی حقیقتیں سنتے رہتے ہو، مگر یہ کبھی تمہاری حقیقتیں نہیں بن پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ تم میں موجود کوئی جانتا ہے کہ یہ گونج ہیں۔ یہ مولوی، یہ پنڈت، یہ پروہت بس اپنا سیکھا گونج کی صورت بکھیر رہے ہیں۔ خدا ان کا تجربہ ہوتا تو ان سے جو لفظ نکلتے وہ تمہاری روح میں گھس جاتے۔ سوچو نا، دیکھو نا، پوری دنیا میں اربوں لوگ ہیں جو خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا ان کا خدا سے کوئی تعلق محسوس ہوتا ہے؟ اتنے لوگ خدا شناس ہوتے تو کیا تمہاری دنیا کا یہی حال ہوتا جو ہے؟ جو لفظ اندر سے باہر نکلتا ہے، سماج کے دیے گئے لفظوں کی گونج سے پیدا نہیں ہوتا، تمہارے باطن کی خاموشی سے جو لفظ پھوٹتا ہے وہ سننے والے کو سکون دے جاتا ہے، بے چینی پیدا نہیں کرتا۔ کبھی غور سے سننا اپنے مولویوں، پنڈتوں کی باتیں، تمہیں مسلسل بے چین کرتے ہیں ان کے لفظ۔ ہائے ہم لٹ گئے، ہائے ہم کیا تھے کیا رہ گئے، ہائے ہماری قوم کا کیا حال ہو گیا۔ کیسی بے چینی پیدا کرتے ہیں ان کے واز، کیسے مجروح انسان تخلیق کرتی ہیں ان کی تقریریں کہ لوگ خود کش جیکٹ پہن کر پھٹنے لگتے ہیں، رام مندر کے نعرے مارتے بابری مسجد پر ٹوٹ پڑتے ہیں، گائے کے ذبح کرنے پر انسانوں کو ذبح کرنے لگتے ہیں۔ بے چینی سے نکلے لفظ چین کیسے تخلیق کرتے؟ بے سکونی کی کوکھ سے نکلی آوازیں امن کی بانسری کیسے بنتی؟ اور اس کے مقابلے میں کبھی کسی فقیر، کسی حقیقی مرشد کے پاس بیٹھو، کسی ایسے کے پاس کے جس کے لفظ اس کے اندر کی خاموشی، اس کے باطن کے سکون سے، اس کی تہ میں موجود سکوت سے نکل رہے ہوں۔ لمحہ بھر کو ہی صحیح، اس کے لفظ تمہیں کیسے پرسکون کر دیتے ہیں۔ تم نے اگر کسی ایسے شخص سے کچھ سنا ہے کہ جس نے واقعی جانا ہے تو اس کے لفظوں میں جو تمہیں ملے گا وہ لفظوں سے کچھ زیادہ ہوگا۔ اس کے لفظوں کے ارد گرد لپٹی خاموشی بھی تمہیں ملے گی۔ وہ جب لفظ خدا بولے گا تو اس لفظ کے ارد گرد خدا کے احساس کی خاموشی بھی کچھ تم تک ضرور پہنچے گی۔ اس کے لفظوں میں ایک ایسی مٹھاس ہوگی جو اس دنیا کی نہیں ہوگی، جس دنیا کو
तुम जानते हो।